بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاطبیہ میں تو اصول کے اختتام کے بعد قرات افراداً یا بالجمع پڑھنے کے بارے میں بحث نہیں آئی ہے، لیکن طیبۃ النشر میں علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ فرشی اختلافات سے پہلے افراداً پڑھنا اور جمع الجمع سے پڑھنا یہ بحث لائے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس پر جو بات فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ائمہ کرام میں فرداً پڑھنے کا رواج تھا۔ صحابہ کرام سے نیچے تک تقریباً چوتھی پانچویں صدی تک ایک ایک روایت میں پڑھا جاتا تھا، جس طرح کہ نماز میں ایک رکعت میں ایک ہی روایت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شیطہ، یہ حضرات جو ہیں یہ اسی طرح افراداً ہی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وقت جو ہے کہ کم خرچ ہو، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، تو ائمہ کرام نے اس میں جمع کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ لیکن جمع میں پڑھنے کی اجازت اس کو ملتی تھی کہ جو فرداً روایات پر مکمل عبور حاصل کر لیتا تھا۔ چھٹی ساتویں صدی تک، آٹھویں صدی تک یہ سلسلہ رہا، اور اس میں اکثر ترتیب یہ تھی کہ جمع وقفی میں پڑھا جائے۔ آپ نستعین پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے جس امام کے لیے وہاں تک پڑھا، اس کے بعد پھر الحمد سے آپ شروع کر کے وقف کے محل تک دوسرے کے لیے پڑھیں۔ جن کے اختلافات نہیں ہیں ان کو تصور کر لیا کہ یہ شامل ہو گئے، یہ مذکورین میں آگے ہیں، مندرجین میں آگے ہیں، مندرج ہو گئے، اور جن کے اختلافات ہیں ان کے لیے شروع سے پڑھا۔ اب اس میں اکثریت جو ہے ان کی ترتیب تو وہی تھی جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن مجاہد نے، ان حضرات نے جو اختیار کی کہ پہلے نافع کو بیان کیا، وہ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن کثیر مکی جو ہیں ان کا نام آیا، پھر بصری کا، پھر شامی کا، اسی ترتیب سے وہ جمع وقفی میں پڑھا کرتے تھے۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب جو ہے وہ الگ رکھی تھی۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ امام نافع کو مقدم کر کے ورش کے لیے پہلے پڑھتے تھے، اور قالون امام ابو جعفر مکی یہ مقدم تھے۔ اس کے بعد بصری، یعقوب، اور پھر باقی حضرات جو تھے۔ لیکن جمہور کا طریقہ یہی رائج تھا کہ وہ
قالون کے لیے شروع کرتے تھے، اور جن حضرات کا اختلاف ہوتا تھا تو انہی اسماء کی ترتیب سے وقف کے محل تک پہنچاتے تھے، اور اس کو جمع الجموع کہتے تھے۔ جمع الجموع اس اعتبار سے کہ ائمہ قرات جو ہیں ہر امام کے دو دو راوی ہیں، تو امام کی قرات کی تکمیل کے لیے دو راویوں کو ملا کے پڑھنا جو ہے اس کو جمع کہتے تھے، تو اب سب کو ملا کے جمع الجموع کہا۔ بات سمجھ آئی؟ جب سب کو ملایا تو وہ جمع الجموع ہو گیا۔ اب جمع وقفی جو ہے اس کی ایک ترتیب جمع مرکب تھی۔ جمع مرکب اور ایک تھی جمع حرفی۔ جمع وقفی تو میں نے آپ کو بتا دی، جمع حرفی جو ہے وہ یوں تھی کہ آپ نے کلمہ شروع کیا تو اس کلمے میں جتنے اختلافات ہیں ترتیب سے آپ نے پڑھ لیے، پھر آگے جس قاری کا اختلاف پڑا اگلے کلمے کو اسی کے لیے پڑھ کر باقیوں کو پھر اس میں پورا کر دیا۔ یہ میں نے جو طیبہ کے طریق پہ اجرا لکھا ہے زبدۃ الطیبہ، اس کے آخر میں جمع وقفی بھی، جمع حرفی بھی اور جمع مرکب یا مروج، اس کو میں نے عملاً اس میں جمع کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ آپ لوگ جب پڑھنا چاہیں گے تو اس کو دیکھ کر آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ جمع حرفی میں بھی جمع جو مرکب ہے اس میں بھی بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے لیے آخر میں پڑھیں تو آگے تھوڑا سا اسی کے لیے پڑھ دیں۔ جمع حرفی میں تو یہ بات لازمی ہے، اور باقی میں بھی پسند کی گئی ہے۔ اب جمع وقفی اور جمع مرکب، اس کے ساتھ ہی آخر میں علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع حرفی، جمع وقفی، اسی کو جمع کر کے تو ایک نیا طریقہ نکالا تھا، اسی کو جمع مرکب کہتے تھے۔ اور اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ آپ وقف کرتے تو قریب اختلاف جس کا ہوتا تو اس کو شامل کر لیتے، اور پھر آخر میں وقف انتظاری کے موقع پہ آپ پہنچتے۔ لیکن پھر علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کو جمع مروج کہا، جو اس سے بھی زیادہ آسان تھا، جسے آج کل اختیار کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، اسی کے مطابق پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مناسب محل، مناسب جگہ پہ وقف کریں، وقف انتظاری، اور پھر جو حضرات شامل ہوگے تو وہ تو مندرجین ہے، گویا کہ ان کی قرات بھی آپ نے پڑھ لی، اور جو حضرات شامل نہیں ہوئے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وقف جہاں کیا ہے انتظاری، اس کے قریب کس کا اختلاف ہے، تو اس کا اختلاف پڑھ کے وقف انتظاری تک پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب کون پیچھے رہ گیا ہے، پھر اس کے لیے پڑھ دیں۔
اگر ایک کلمہ میں 2-3 قراء کا اختلاف اکٹھا ہے تو پھر اسماء کی ترتیب سے جو مقدم ہے پہلے اس کے لیے پڑھیں، جو مؤخر ہے اس کے لیے بعد میں پڑھیں۔ جمع حرفی میں کلمے کے ربط کا خیال، ترکیب کا خیال انتہائی ضروری ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ نفی کو بھی جدا کر دیتے ہیں، لیسا کو، لا کو الگ کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو اس سے معنوی خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر آپس میں 2 کلمے مربوط ہیں تو ان کے ربط کا آپ خیال رکھیں گے۔ اسی طرح جمع مروج جو ہے اس میں بھی اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، وقف انتظاری ایسی جگہ پہ کریں گے کہ جہاں پہ کم از کم وقف حسن تو ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ طریقہ جو ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے اسی پہ اجرا کیا ہے، اگرچہ بعض حضرات آج بھی جمع وقفی پڑھتے ہیں کہ جمع وقفی ذرا سا آسان ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور یہ جو طریقہ جمع مرکب کا یا جمع مروج کا ہے، یہ وہی مرکب ہے جو جمع مروج بن گئی، یعنی علامہ جزری نے آخر میں اس کو اختیار کیا، تو اس میں وقت بہت کم لگتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے طور پر تو آپ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تلاوتاً تو آپ کسی ایک قاری کی روایت میں فرداً پڑھتے ہیں، جہاں آپ کا ختم قرآن مطلوب ہوتا ہے، نماز میں پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں جو جمع میں آپ پڑھتے ہیں یہ تعلیم کے لیے ہے، اور ہم قاری حضرات جو ہیں، ہم چند ایک جگہ جو ہیں وہ رٹ لیتے ہیں، یا ان کے اختلاف اپنی جگہ دیکھ لیے، یا مصری قراء سے کچھ سن لیے، تو پھر ان جگہوں کو تو پڑھ لیتے ہیں اور شاطبیہ برائے نام پڑھتے ہیں، اجرا پہ عبور نہیں ہوتا، فرداً روایات جانتے نہیں ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کراچی میں، لاہور میں، مختلف جگہوں میں، مدارس میں شاطبیہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کو کہو کہ بھائی 2 رکوع 1 رکوع آپ فلاں امام کی قرات میں پڑھ دیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پانی پتی حضرات جو ہیں ان میں رواج ہے، بچپن ہی سے ان کو روایتیں یاد کراتے ہیں، شاطبیہ وغیرہ نہیں پڑھاتے، لیکن وہ جمع الجمع سے بھی ناواقف ہیں۔ دوسرا، اکثر تلفظ اور ادا ان کی جو ہے اس میں عربیت کے بجائے عجمیت پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، دیوبند میں پڑھا تھا۔ قاری حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ حضرات جو ہیں قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ حضر میں بھی بہت خوبصورت پڑھے۔ حضرت قاری فتح مند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں رہا، وہ بھی بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور بعض آج جو ہیں جنہوں نے عرب کے لہجے اختیار کیے ہیں تو وہ اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ دیہاتوں میں ادھر ادھر جو میں نے دیکھا ہے تو وہ اشباع سے پڑھتے ہیں،
اور بظاہر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لہجے سے نہیں پڑھتے، لیکن وہ بھی ان کا ایک لہجہ ہے۔ تاتی تتا لک من التوتی متاتا و متاتا تانی تانی فقط تیتا واستغفر تا تا تی تی تو تی۔ اب یہ لہجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کے قاعدے کا ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ ماشاءاللہ ان میں بڑے پائے کے، بڑے درجے کے علمی سطح کے حضرات پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت بڑی خدمت کی۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذہ پانی پت والے، اسی طرح قاری عبد الرحمن پانی پتی، تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، اس میں اختلافات قرات کو بیان کیا، اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ اسی طرح قاری فتح محمد صاحب نے تمام کتب کی شرح لکھی ہے قرات کی۔ آخری ناظمۃ الظہر رہ گئی تھی تو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس قاری طاہر صاحب لکھنے والے تھے، وہ چلے گئے ہیں، اب میرے پاس بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھیجا ان کی خدمت میں ناظمۃ الظہر کی شرح لکھنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کی شرح بھی آپ دیکھیں گے تو عجیب شرح ہے، بلکہ حضرت قاری صاحب کا خط یہ تھا، خط میں یہ لکھا تھا، مجھ سے ہی لکھوایا تھا کہ اگر اس کی شرح اردو میں نہ آئی تو شاید کوئی اس کی شرح آئندہ نہ لکھ سکے، اور واقعتاً وہ اتنی مشکل نظم ہے، اس کے آپ شرح کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ قاری طاہر رحیمی، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، اور پھر ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قاری فتح محمد صاحب بھی وہیں پہ جنت البقیع میں مدفون ہے، اور قاری طاہر رحیمی جو ہیں وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور کمال یہ ہے کہ سادات کے مقبرے میں ان کو جگہ ملی ہے۔ جو اخلاص سے قرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے۔ حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت تک قرات اور تجوید ساتھ خود قرآن سنتے تھے۔ مجھ سے 4 قرآن انہوں نے سنے ہیں، ایک قرآن مجید مجھ سے 1 مہینے میں سنا ہے۔ قاری ظاہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا عالم بھی تھے، انہوں نے بھی شروح لکھی، قاری صاحب نے بھی کتابیں لکھیں اور عمدہ کتابیں لکھی ہیں، اور یہ حضرات جو ہیں یہ ہمارے بڑے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں۔ تو بہرحال آج یہ تمہیدی باتیں میں نے جمع الجمع سے متعلق آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ جمع الجمع میں ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔